أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال: سمعت فاطمة أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني وغطيته به، فصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتنالو كأنه البدر الفرج. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم إن كساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك تحت هذا الكساء. فقال: وعليك السلام يا ولدي صاحب حبي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. صلوات اللهم صل على محمد وعجل فرج. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين عليه السلام قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت: نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال: عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ قال: وعليك السلام يا ولدي ويا رافع أمتي، قد أذنت لكما تحت الكساء. صلوات فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت: وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال: فاطمة، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي، كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت: نعم، ها هو مع ولديك تحت الكساء. أقبل علي نحو الكساء وقال: السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له: وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحبي، أذنت لك. دخل علي تحت الكساء. صلوات ثم أتيت نحو الكساء وقلت: السلام عليك يا أبتاه.
يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت صلوات. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بفي الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن عهدهم. إنهم مني وأنا منهم، واجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يجور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. صلوات. فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم، فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. صلوات. فقال إن الله قد أوحى يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. اللهم صل على آل محمد وعجل فرج. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا
ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه يا الله، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه يا الله، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته يا الله يا الله يا الله. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة بالكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العلا، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد. ہم دعوت دیتے ہیں خواہر کاظمہ کی وہ آئیں اور اس پروگرام کا آغاز کریں. یا علی یا علی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة للعالمين سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته الطاهرين المعصومين المظلومين وسيما بقية الله العظم وعجل فرجهم ولعنة الله أعدائهم أجمعين من يوم عداوة إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ستدفن بزعة مني بخراسان ما دار مكروب إلا نفس الله قربه ولا مذنب إلا غفر الله ذنوبه. صلوات پڑھ دے ایک آواز اپنا. اللهم صل على السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام تعریفیں اس خدا کی ہے جس نے ہمیں نعمت شعور اور سلامتی سے نوازا ہے اور ہم کو ایسے سرچشمہ ہدایت سے وصل کیے کہ اس کے وجہ سے ہماری دنیا بھی ضمانت میں ہے اور آخرت بھی. اور درود اور سلام اس پاک ہستی پر کہ جس کے یوم ولادت کی وجہ سے مؤمنین مسرور ہیں اور کافرین مغموم. آئیے ہم ہدیہ تبریک سب سے پہلے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو دیتے عالمین ہیں. اس کے بعد سید الانبیاء یعنی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے بعد سید الاوصیاء یعنی حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اور وسر فیہا یعنی ذات مقدس امام زمان علیہ السلام کو ایک باواز بلند نعرہ صلوات کے ذریعے پیش کرے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. جس حدیث کو ہم نے اپنے سرنامہ کلام بنایا ہے اس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بدن کا ٹکڑا خراسان میں دفن ہوگا. کوئی پریشان حال اور گنہگار اس کی زیارت نہیں کرے گا مگر اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے سارے پریشانیوں کو دور کر دے گا. آج ہم ان کے ذکر کرنے کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں کہ جن کے دادا کا نام علی مرتضی ہے اور وہ خود علی رضا ہے. جب باپ اور بیٹے بڑے مشابہت رکھتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں باپ اور بیٹے میں ان کے کردار میں ان کے رفتار میں ان کے بول چلن میں کوئی فرق نہیں ہے بس برائے نام فرق ہے. لیکن قربان جائے امام رضا علیہ السلام اور امام علی علیہ السلام پر کہ دونوں کا بھی نام علی ہے اور کردار بھی علی ہے. جو ہوا عدل الہی سے بڑا نیک ہوا جو ہوا عدل الہی سے بڑا نیک ہوا نام بڑھتا گیا جب ایک کے بعد ایک ہوا. کسی بھی خاندان میں دو لوگ مشہور نظر نہیں آتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کسی خاندان میں ایک حکیم گزر جاتا ہے تو سب اس خاندان کو حکیمی خاندان سے جانتے ہیں اور اسی سے خود منسوب کرتے ہیں. لیکن کیا کہنا
آل محمد کے خاندان کی کہ جس میں رسول کی اپنی شہرت، علی کی اپنی شہرت ہے، حسن کی اپنی شہرت ہے، حسین کا اپنا کرم ہے، سجاد کی اپنی فضیلت ہے، اور یہ لوگ جس شہر میں قدم رکھتے ہیں تو وہ شہر نور کا مرکز بن جاتا ہے۔ یہ مدینے میں آئے تو وہ معظمہ ہو گیا، وہ مکے میں آئے تو وہ معظمہ ہو گیا، مدینے میں آئے تو وہ منورہ ہو گیا، نجف میں چلے گئے تو اشرف بن گیا، کربلا جیسے بیابان میں گئے تو وہ معلی ہو گیا، کاظمین میں چلے گئے تو شریفین ہو گیا، اور مشہد میں چلے گئے تو وہ مقدس ہو گیا۔ ایک بابا سے بلند نعرے صلوات کا سہارا دیا۔ ہے والی مشہد یہ بڑائی تیرے در کی، ہے والی مشہد یہ بڑائی تیرے در کی، تقدیر بن ہے گدائی تیرے در کی، ہے رش کے جہاں آج بھی مشہد کا علاقہ، ہے رش کے جہاں آج بھی مشہد کا علاقہ، خالق نے عجب شان بنائی تیرے گھر کی۔ زمانے نے اہل بیت کے فضائل کو دبانا چاہا، لیکن جتنا لوگوں نے دبایا اتنا وہ ابھر کے آیا۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ کیونکہ قرآن میں اللہ سورہ صف کی آیت نمبر 8 میں ارشاد فرماتا ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونک مار کر بجھا دے، لیکن اللہ اپنے نور کو مکمل کر ہی رہے گا اگرچہ وہ کافروں پر ناگوار گزرے۔ آئیے ہم اسی آیت کے ساتھ دعوت دیتے ہیں اپنے خواہران سے کہ وہ اپنے قرآن کی تلاوت کے ذریعے ہمارے محفل رضویہ کو اور منور کر دے، اور آپ ایک باواز بلند نعرے صلوات کے ذریعے ان کا استقبال کریے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ پناہ مانگتی ہوں اللہ نے شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اللہ تعالی نے فرمایا، میں نے سورہ ہم کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان تقسیم کی، اس کا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور دوسرا آدھا حصہ میرے بندوں کے لیے۔ جب میرا بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میرے نام سے شروعات کی، اب یہ میری ذمہ داری ہے ہر حال میں نعمتیں نازل۔ کنٹینیو کرو سعدیہ۔ والسماء ذات الحبك خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اور آسمان کی قسم جو راستوں سے بھرا ہوا ہے، اس نے یعنی اللہ نے آسمانوں کو بغیر ارکان کے خلق کیا جو تم دیکھ سکتے ہو۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے ان الفاظ کے بارے میں امام رضا علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے آسمانوں کو بغیر ارکان کے اٹھایا، بلکہ اس نے یہ فرمایا کہ ارکان ہے لیکن تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یعنی امام وہ سب گریوٹی کی بات کر رہے تھے
جو کہ سائنس میں نیوٹن نے بعد میں ثابت کیا۔ وعصى آدم ربه فغوى وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه، اور آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ گمراہ ہو گئے۔ پھر داود نے خیال کیا کہ ہم نے ان کا امتحان لیا ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے مغفرت طلب کی۔ ایک مرتبہ مامون نے اپنے دربار میں مختلف مذہب کے علماء کو جمع کیا تاکہ وہ امام رضا علیہ السلام کو نعوذ باللہ امتحان میں آزما سکے۔ ان میں سے علی ابن محمد الجہم کھڑا ہوا اور اس نے سوال کیا، کیا آپ انبیاء کے عصمت کے قائل ہیں؟ امام نے فرمایا، بالکل۔ ابن جہم نے کہا، پھر قرآن کی ان آیت مبارکہ کے مطابق آپ کے کیا معنی ہے جہاں خداوند عالم دو نبی کا ذکر فرما رہا ہے اور یہ فرما رہا ہے کہ آدم گمراہ ہو گئے اور حضرت داؤد نے استغفار کیا، تو اس سے ان کی عصمت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ امام نے جواب دیا، وائے ہو تجھ پر اے علی ابن محمد، اپنے پروردگار کا خوف کر اور انبیاء کی طرف برائیوں کو منسوب نہ کر، اور نہ ہی اللہ کی کتاب کو اپنے رائے سے سمجھ، بلکہ یہ کام ان کے لیے چھوڑ دے جو اس کے لیے معین کیا گیا ہے، اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان آیت کے تفسیر اللہ اور راسخون فی العلم کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ نے آدم کو زمین کے اپنی حجت اور خلیفہ مقرر کیا، نہ کہ آسمان کے لیے، اور آدم نے وہ خطا آسمان میں انجام دی، اور داؤد نے خیال کیا کہ اللہ نے ان سے زیادہ حکمت والا کسی کو خلق نہیں فرمایا، لہٰذا اللہ نے دو فرشتے انسانی شکل میں بھیجے، اور انہوں نے کہا، ہم دونوں بھائی ہیں، ہمارے درمیان کچھ آپسی رنجش، میرے بھائی کے پاس 99 دمبے ہیں اور میرے پاس ایک دمبا ہے، اس نے میرے پاس سے وہ ایک دمبا بھی لینے کو چاہا، آپ ہمارے درمیان فیصلہ کیجیے۔ داؤد علیہ السلام نے بنا تفتیش کیے جلدی سے اس شخص کے حق میں فیصلہ سنا دیا جس کے پاس صرف ایک دمبا تھا، اور پھر انہوں نے احساس ہوا کہ ان کا امتحان لیا گیا ہے، تو انہوں نے اپنے اس خیال پر کہ ان سے زیادہ حکمت والا کوئی نہیں ہے، خداوند تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کری۔ امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام نے فرمایا، جس نے بھی میرے فرزند علی رضا کی قبر کی زیارت کی، اللہ کے نزدیک 70 حج کے برابر۔ راوی نے کہا، 70 حج؟ امام نے فرمایا، ہاں، اور 70,000 حج۔ راوی نے کہا، 70,000 حج؟ امام نے فرمایا، کئی مرتبہ حج قبول نہیں ہوتی، لیکن جس نے ان کی زیارت کی اور ایک رات ان کے قبر کے پاس بتائی، گویا وہ عرش پر اللہ کی زیارت کی۔ جب روز قیامت ہوگی تو اولین میں سے 4 اللہ کے عرش کے نزدیک ہوں گے، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخرین میں سے 4 اللہ کے عرش کے نزدیک ہوں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، امام علی، امام حسن، امام حسین علیہ السلام۔ پھر صحن کو اور زیادہ بڑا کر دیا جائے گا، اور جنہوں نے ائمہ علیہم السلام کے قبور کی زیارت کی ہوگی وہ ہمارے ساتھ بٹھائے جائیں گے، لیکن جو سب سے اعلیٰ درجے پر
اور سب سے کابر ہوں گے وہ میرے فرزند علی رضا کے زوار ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ الکریم۔ بے شک اللہ بزرگ و برتر نے سچ فرمایا ہے اور اس کے کریم رسول نے سچ فرمایا ہے۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وآلہ الاطہار علی رسول اللہ وآلہ الاطہار۔ آل محمد وعجل فرجہ۔ میرے داتا میرے سلطان میرے مولا رضا، میرے داتا میرے سلطان میرے مولا رضا، میرا قبلہ میرا کعبہ میرے مولا رضا، شاہیاں بانٹتے ہیں اور ہیں غریب الغربا، شاہیاں بانٹتے ہیں اور ہیں غریب الغربا، آپ کی شان کی قربان میرے مولا رضا۔ سب تو قرآن کے قاری ہے زمانے میں مگر، سب تو قرآن کے قاری ہے زمانے میں مگر، آپ کا قاری ہے قرآن میرے مولا رضا، آپ کا قاری ہے قرآن میرے مولا رضا۔ ہم سب کیا مدح رضا علیہ السلام بیان کریں گے، کیونکہ خود خدا عز و جل ثناخوان مولا رضا ہے، اور بے شک مولا رضا بھی مدح سرائی کو بہت پسند کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ سب کو یہ پتا ہے کہ مداح اہل بیت دیوبند خزائی کو مولا نے بہت سارے تحفے نوازے، جس میں ان کے بدن کا مبارک کرتا بھی تھا۔ تو عزیزو، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا یہ جشن رضویہ کس جانب جا رہا ہے۔ جی ہاں، شاعری کی طرف جا رہا ہے۔ خلق میں مشہور ہے مشکل کشائی آپ کی، خلق میں مشہور ہے مشکل کشائی آپ کی، کر رہے ہیں جان و دل مدحت سرائی آپ کی، دور ہو مشکل ہماری اے میرے مشکل کشا، المدد مولا رضا المدد مولا رضا۔ انشاءاللہ منقبت کے فوراً بعد خواہر ہبہ فاطمہ کا اسپیچ ہوگی بی بی معصومہ قم کے بارے میں، کیونکہ جو ماہ ذی القعدہ چل رہا ہے اس کی پہلی تاریخ میں اس مقدس بی بی کی روز ولادت ہے۔ بی بی کی دو لقب بہت مشہور ہے، پہلا معصومہ اور دوسرا کریمہ اہل بیت۔ حالانکہ ان کا نام فاطمہ ہے، لیکن 3 معصوموں نے ان کو معصومہ کہہ کر پکارا ہے، اور ان کو کریمہ کیوں کہا جاتا ہے وہ ہم آپ کو پروگرام کے آخر میں بتائیں گے۔ تو آئیے ہم درخواست کرتے ہیں خواہر ایلیا اور انسیہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت سرائی کے ساتھ محفل میں جان بخشے۔ آپ ایک باواز بلند نعرے صلوات کے ذریعے ان کا استقبال کریے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ نعرے حیدری یا علی حیدری یا علی، باواز بلند نعرے صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ ابھی ہم خواہر ایلیا اور انسیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ منقبت سرائی کے لیے حاضر ہو جائیں۔ آپ ایک باواز بلند ان کا استقبال فرمائیے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اور وہ ویڈیو آئے گی ذرا بدل سے بائیں گے۔ اللهم صل على
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد یا امام رضا شاہ خراسان یا امام رضا والی ایران یا امام رضا شاہ خراسان یا امام رضا والی ایران مولا رضا خدا کی رضا لے کے آئے ہیں مشہد میں کربلا کی ہوا لے کے آئے ہیں مولا رضا خدا کی رضا لے کے آئے ہیں مشہد میں کربلا کی ہوا لے کے آئے ہیں زوار سارے صحن شفا کی طرف بڑھے زوار سارے صحن شفا کی طرف بڑھے مولا بام خاک شفا لے کے آئے ہیں مشہد میں کربلا کی ہوا لے کے آئے ہیں مولا رضا خدا کی رضا لے کے آئے ہیں مشہد میں کربلا کی ہوا لے کے آئے ہیں سفرا بچھا ہوا ہے محبوں کے واسطے سفرا بچھا ہوا ہے محبوں کے واسطے محو تاب آب غذا لے کے آئے ہیں مشہد میں کربلا کی ہوا لے کے آئے ہیں مولا رضا خدا کی رضا لے کے آئے ہیں مشہد میں کربلا کی ہوا لے کے آئے ہیں لا دے رہے ہیں صحن خراسان کے دیے لا دے رہے ہیں صحن خراسان کے دیے میدان روشنی سے بھرا لے کے آئے ہیں مشہد میں کربلا کی ہوا لے کے آئے ہیں مولا رضا خدا کی رضا لے کے آئے ہیں مشہد میں کربلا کی ہوا لے کے آئے ہیں بیمار زائرین سے پوچھا تو بول اٹھے بیمار زائرین سے پوچھا تو بول اٹھے مشکل کشا کے گھر کا پتہ لے کے آئے ہیں مشہد میں کربلا کی ہوا لے کے آئے ہیں مولا رضا خدا کی رضا لے کے آئے ہیں مشہد میں کربلا کی ہوا لے کے آئے ہیں قرآن منقبت پہ چڑھا کر غلاف دل قرآن منقبت پہ چڑھا کر غلاف دل ان کی فضا سے بوئے وفا لے کے آئے ہیں مشہد میں کربلا کی ہوا لے کے آئے ہیں مولا رضا خدا کی رضا لے کے آئے ہیں مشہد میں کربلا کی ہوا لے کے آئے ہیں ٹکڑا بہشت کا ہے یہ روضہ امام کا ٹکڑا بہشت کا ہے یہ روضہ امام کا گھر ہم سجا سجایا ہوا لے کے آئے ہیں مشہد میں کربلا کی ہوا لے کے آئے ہیں مولا رضا خدا کی رضا لے کے آئے ہیں مشہد میں کربلا کی ہوا لے کے آئے ہیں یا امام رضا 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 ظلمتوں میں ضیا کے مشی
सफीर आए हैं, तेरे रोजे पे तेरे सफीर आए हैं, जुल्मतों में जिया के मुशीर आए हैं, तेरे रोजे पे तेरे सफीर आए हैं, आज अपने शहर कौन मेहमान है, आशिकों को तो खुशबू की पहचान है, जुल्मतों में जिया के मुशीर आए हैं, दिल के जख्मों को अब रे रवा मिल गई, तेरे रोजे की जैसे हवा मिल गई, दिल की वीरानियां यूं मिटाई गई, तेरी यादों की महफिल सजाई गई, हम तो नातों कसीदे सुनाए गए, तेरी फुरकत में सोए जगाए गए, जुल्मतों में जिया के मुशीर आए हैं, तेरे रोजे पे तेरे सफीर आए हैं, हर तरफ जुल्म हसरत की दीवार है, या इमाम रज़ा हम गिरफ्तार है, अपनी वीरान बस्ती को आबाद कर, इस जमाने के फितने से आजाद कर, हमको इज्जत का रास्ता दिखा दीजिए, वसवसों को ज़हन से मिटा दीजिए, जुल्मतों में जिया के मुशीर आए हैं, तेरे रोज़े पे तेरे सफीर आए हैं, हाथ उठाए दुआ को तो दिल ने कहा, या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा, जुल्म हैरान है का बाजार है, झूठ के दर्द से रूह बीमार है, मैं अली से वफा का पिला दीजिए, या रज़ा हमको जीना सिखा दीजिए, तेरी मदहो सना से हर एक को है हयात मिली मिश्न खदीजा को, या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा, या इमाम रज़ा या इमाम रज़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। हम बहुत शुक्रगुजार हैं खाहर एलिया और खाहर इंसिया से कि उन्होंने महफिल को रंगो लुआब बख्श दी अपने इस प्यारे सुरूद के जरिए से। अब हम दरख्वास्त करते हैं खाहर फातिमा से कि अपने तकरीर के जरिए हमको आगाह करे। आप एक बावाज़ बुलंद नारे सलवात के जरिए उनका इस्तकबाल करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहु। अम्मा बाद फक़द क़ाल अल-इमाम अल-जवाद अलैहिस्सलाम मन ज़ारा अम्मती बिक़ौमिन फ़लहुल जन्नह। अज़ीज़ान मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपको इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिसने कुब में मेरी फूफी की ज़ियारत की उसके लिए जन्नत है।
میں نے جس حدیث کو ابھی آپ کے سامنے پیش کیا اس میں ہمارے معصوم امام اپنی پھوپھی کی زیارت کے سلسلے میں فرما رہے ہیں، لیکن یہ کون سی پھوپھی ہے جن کے روزے پہ اگر کوئی حاضر ہو جائے اور مال کے ساتھ فقط ایک سلام انہیں پیش کرتے تو وہ اپنے ساتھ جنت کی گارنٹی لے کر پہنچے گا۔ بتایا جاتا ہے کہ امام کی تو 18 پھوپھیاں تھیں، لیکن امام جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ بی بی معصومہ قم ہے، جو صرف قم سے مدینہ اس لیے آئی کیونکہ وہ اپنے بھائی امام رضا علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور ان کی ولایت کا دفاع اس طرح سے کیا کہ خداوند عالم نے انہیں اتنی شہرت اور بلندی بخشی کہ ہر سال لاکھوں شیعہ دور دور سے ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ بی بی معصومہ کا اصل نام فاطمہ ہے، لیکن خود امام رضا علیہ السلام نے انہیں معصومہ کا لقب عطا کیا، یعنی بے گناہ اور بے خطا۔ یہ وہ عظمت بی بی ہیں جو فقط 28 سال اس دنیا میں رہی۔ اتنی مختصر زندگی میں انہوں نے اللہ کے نزدیک ایسی کامیابی حاصل کی کہ خود صادقین علیہ السلام نے انہیں اپنی جدہ شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے برابر کا درجہ عنایت فرمایا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ جب آیت اللہ محمود قاضی نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر مبارک کا پتہ لگانے کی نیت سے عمل انجام دیا تو صادق خواب میں آ کر ان کی رہنمائی جناب معصومہ قم کی قبر کی طرف کی اور فرمایا تمہیں کریمہ اہل بیت کا دامن تھامنا چاہیے، یعنی بی بی معصومہ کی زیارت کرنی چاہیے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا تھا جو بھی قم معصومہ کی زیارت کرے گویا اس نے میری زیارت۔ بی بی معصومہ کا علمی مقام بھی بہت بلند تھا۔ امام کاظم علیہ السلام کی غیر حاضری میں انہوں نے جب کچھ شیعوں کو ان کے سوالوں کے جواب فراہم کیے تو امام نے انہیں دیکھ کر وہ دیکھے اور اتنے خوش ہو گئے کہ انہوں نے 3 مرتبہ فرمایا ان کا باپ ان پر قربان ہو جائے، ان کا باپ ان پر قربان ہو جائے، ان کا باپ ان پر قربان ہو جائے۔ اس بی بی سے توسل کے ذریعے ہمارے بہت سارے علماء نے اپنی علمی مسئلوں کا حل حاصل کیا اور بہت سارے مریضوں کو شفاعت حاصل ہوئی۔ بی بی اپنے چاہنے والوں کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے آیت اللہ مراشی نجفی کو خواب میں حکم دیا، اے شہاب اٹھو اور حرم کی طرف جاؤ، میرے کچھ زوار ادھر ٹھنڈ کی وجہ سے سخت اذیت میں ہیں، ان کی مدد کرو۔ جب آیت اللہ وہاں پہنچے تو انہوں نے بہت سارے ہندوستانی اور پاکستانی زائرین کو ٹھنڈ سے لرزتے دیکھا۔ انہوں نے حرم کا دروازہ کھلوایا اور ان زائرین کو وہاں پناہ ملی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ امیر المومنین کا حرم کوفہ ہے اور شہر قم ایک چھوٹا کوفہ ہے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے 3 قم کی جانب کھلتے ہیں۔ میری اولاد میں سے ایک خاتون ہوگی جس کا نام فاطمہ بن موسیٰ علیہ السلام ہوگا، ان کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ آخر میں بی بی کی بارگاہ میں یہی عرض کرنا چاہوں گی، مولا رضا نے تجھ کو معصومہ کہا ہے، مولا رضا نے تجھ کو معصومہ کہا ہے، تطہیر کی آیت تیری چہرے کی حیا ہے، تو میرا مدینہ میری کرب و بلا ہے، تو میرا مدینہ ہے میری کرب و بلا ہے، جنت تیری دہلیز پہ آنے کا صلہ ہے، یا فاطمہ قم ہمیں روضے پہ بلاؤ، ہم پر ہے کڑا وقت اس ظلمت سے بچاؤ، ہم پر ہے کڑا وقت اس ظلمت سے بچاؤ۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على فرجه.
सवाल करके तो देखो जवाब देते हैं, सवाल करके तो देखो जवाब देते हैं, हम अपने पास खुदा की किताब रखते हैं, हम अपने पास खुदा की किताब रखते हैं। अदू को कर दिया गूंगा ये कह के ज़ैनब ने, अदू को कर दिया गूंगा ये कह के ज़ैनब ने, हमारे घर के भी बच्चे खतीब होते हैं, हमारे घर के भी बच्चे खतीब होते हैं। हम बहुत शुक्रगुजार हैं बाहर हिबा फातिमा से कि उन्होंने इस कमसिनी में भी बहुत अच्छा तकरीर फरमाया और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमको बताई। जाहिर सी बात है कि मोहम्मद व आले मोहम्मद का वो वाहिद दर है कि जिसमें छोटा और बड़ा मिलाक नहीं है, बल्कि मारिफत माना रखती है। कि शायर कहता है कि पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है, पंजतन के आस्ताने की अलग ही बात है, सर यहाँ आकर झुकाने की अलग ही बात है। बेशक इस आस्ताने में अगर जब अहले बैत की मारिफत मिल जाती है तो कौम का छोटा और बड़ा जाकिर नजर आता है। और यहाँ एक बात और है कि इसमें एज का कोई फर्क नहीं होता है। हमको अपने इस्तिताअत के मुताबिक खिदमत दीन पर गामजन होना चाहिए। करबला में ऐसे बहुत सारे वाकयात आपको मिल जाएंगे, जैसे कि शायर कहता है कि अकीदतों का गौहर रोलना भी आता है, अकीदतों का गौहर रोलना भी आता है, दर इल्जा मुझे खोलना भी आता है। बता दिया अली असगर ने आके मक्तल में, बता दिया अली असगर ने आके मक्तल में, मैं बेजुबां हूँ मगर बोलना भी आता है, मैं बेजुबां हूँ मगर बोलना भी आता है। करबला में जिस तरह बड़ों ने बढ़ बढ़कर इमाम जमाना की नुसरत फरमाया है, उसी तरह शहजादा अब्दुल्ला और शहजादा अली असगर ने भी बराबर का साथ दिया और ऐसे कारनामे अंजाम दिए कि रहती दुनिया तक जालिम के गले में ऐसा तो का फंदा पड़ा हुआ है कि वो शख्स जिस मसलक का भी हो, जब वो शहजादा अली असगर का वाकया सुनता है तो वो फौरन फैसला कर लेता है कि हक कौन था और बातिल कौन था। आइए सब मिलकर ख़ाहर हिबा फातिमा की तरक्की और उसके नेक बख्ती के लिए आवाज़ बुलंद नारे सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। वक्त का कद्र करते हुए आइए हम दावत देते हैं ख़ाहर फिरदौस फातिमा को कि वो आए और मनक़बत से हमारे दिलों को मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से लबरेज करें। और मनक़बत के फौरन बाद ख़ाहर ज़ोया फातिमा तकरीर फरमाएंगी जो सरजमीन मुक़द्दस क़ुम से हमको ज्वाइन करेंगी और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में हमारे मारिफत में इजाफा करेंगी। चलिए पहले हम दावत देते हैं ख़ाहर फिरदौस फातिमा को। आप एक बाबा से बुलंद नारे सलवात के जरिए उनका इस्तकबाल करिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। आप सभी को विलादत बासादत इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम बहुत बहुत ही मुबारक हो। आइए इसी के साथ मैं आपकी शान में एक कसीदा पेश करती हूँ, आप सभी समाअत फरमाएं। मौला रिज़ा या रिज़ा मौला रिज़ा, मौला रिज़ा या रिज़ा मौला रिज़ा, शाहे खुरासान या वारिस कुरान, या मौला रिज़ा जान या मौला रिज़ा जान, शाहे खुरासान या वारिस कुरान, या मौला रिज़ा जान या मौला रिज़ा जान। जन्नत का नज़ारा रोज़ा है तुम्हारा, देखा जो तेरा दर दिल मेरा पुकारा, तुम फर्श के मालिक तुम अर्श के सुल्तान, या मौला रिज़ा जान या मौला रिज़ा जान, या शाह खुरासान या वारिस कुरान,
یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. مشہد کی شبوں میں دن کے ہے اشارے، دن رات مسلسل ظاہر ہے تمہارے. سب جن و ملائکے ہر نسل کے انسان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. قرآن یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. اور اے وادی مشہد، اے وارث حیدر، چوکھٹ پہ تمہاری رکھنا تھا مجھے سر. صد شکر کہ تم نے پورا کیا ارمان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. شاہ خراسان یا حارث قرآن، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. اور بڑھتی چاہت صدیوں سے ہمارے دل پہ ہے حکومت، یہ دل بھی فدا ہے یہ جان بھی قربان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. یا وارث قرآن یا شاہ خراسان، یا مولا رضا جان. اور اوصاف تمہارے کیا کوئی بتائے، ظاہر پہ تیرے گر مشکل کوئی آئے، دادا کی طرح سے کر دیتے ہو آسان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. یا وارث قرآن یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. اور بازو پہ میرے جو سکہ یہ بندھا ہے، اے ضامن آہو ضامن تو میرا ہے، ہر ایک قدم ہے تو میرا نگہبان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. یا وارث قرآن یا شاہ خراسان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. خدیجہ مشن کی ہے بس یہی حاجت، ہوتی رہے یوں ہی مشہد کی زیارت، ہر سال بنے ہم در پر تیرے مہمان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. یا شاہ خراسان یا وارث قرآن، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان، یا مولا رضا جان. اللہ صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ہم بہت شکر گزار ہیں خواہر فردوس فاطمہ سے کہ انہوں نے اپنے منقبت کے ذریعے ہمارے دل کو ٹھنڈک پہنچائی، اور ہم ابھی درخواست کر رہے ہیں خواہر زویا سے کہ وہ ہم کو جوائن کرے اور اپنے اسپیچ کے ذریعے ہمارے علم میں اضافہ کرے. اب ایک باواز بلندار صلوات کے ذریعے ان کا استقبال کریے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع نفوسنا أبي القاسم محمد
الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: كلمة لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني أمن من عذاب. ناظرین گرامی، السلام علیکم. آج کا جو یہ دن اہل بیت کے 8ویں چشم و چراغ عالم آل محمد امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی آمد کروں. آپ کی ولادت بسعادت 148 ہجری مدینہ منورہ میں واقع ہوئی. آپ کی والدہ گرامی نجمہ خاتون ہیں اور آپ کے والد گرامی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. آپ کی شخصیت ائمہ معصومین میں نمایاں شخصیت ہے. آپ سب نے چھٹے امام کے سلسلے میں یہ سنا ہے کہ آپ صادق آل محمد ہیں، اور 8ویں امام کے سلسلے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ عالم آل محمد. یہ دونوں ایسی شخصیتیں ہیں کہ جنہیں امتیاز حاصل. صادق آل محمد نے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم سے فرمایا کہ تمہارے صلب میں عالم آل محمد ہوگا، وہ تمہارا بیٹا ہوگا جو عالم آل محمد کے لقب سے یاد کیا جائے، اور کاش میں اس فرزند کو درک کر سکتا. کہہ رہا ہے یہ خود امام جعفر صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جن سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیثیں نقل کی گئیں، اور بے شمار علوم پوری دنیا کو صادق علیہ محمد کے ذریعے پہنچا ہے. یہ ایک امتیاز ہے امام علی رضا علیہ السلام کے لیے کہ آپ کو عالم آل محمد کہا. اور اس بات کی بہت سی وجہیں ہیں، لیکن دامن وقت میں کیونکہ گنجائش نہیں ہے، اس لیے دو ایک کے اوپر میں روشنی ڈالتی چلوں. کہ جب آپ کا قیام مدینہ منورہ میں تھا، یعنی جب آپ زیادہ مسن نہیں تھے، آپ کی ایج زیادہ نہیں تھی، آپ کی جوانی کے زمانے میں مدینہ اگرچہ فقہاء اور علماء سے چھلک رہا تھا، اس زمانے میں مختلف مذاہب کے علماء، اسلامی مذاہب کے علماء اس وقت موجود تھے مدینے میں. لیکن جب بھی کوئی علمی مسئلہ الجھتا تھا، جب بھی کوئی علمی مشکل پیش آتی تھی، تو آپ روضہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہوا کرتے، اور لوگ آپ کی طرف اشارہ کرتے کہ اس مسئلے کو عالم آل محمد سے دریافت کریں، اور آپ بخوبی مزلزل طریقے سے اس مسئلے کو حل کرتے اور اس کا جواب دیتے. دوسری وجہ عالم آل محمد ہونے کی یہ ہے کہ آپ کی شان مدینے سے زیادہ مرو میں، جہاں مامون کی حکومت تھی، آپ کی علمی شخصیت وہاں زیادہ طریقے سے نمایاں ہوئی. اور وہ اس اعتبار سے نمایاں ہوئی کہ دنیا والوں نے دیکھا کہ مامون آئے دن اسلامی مملکت کے دور دراز کے علاقوں میں بھی پائے جانے والے مختلف مذاہب کے علماء، نہ صرف اسلامی بلکہ غیر اسلامی علماؤں کو اور دانشوروں کو اپنے دربار میں اکٹھا کرتا تھا اور ہجوم کرتا تھا. علمی اعتبار سے عالم آل محمد جو ہیں امام علی رضا علیہ السلام، ان کے مقابلے میں ایسی تصویر ہوتی کہ جیسے فرعون کے جادوگر جناب موسیٰ علیہ السلام جیسے تنہا انسان کے مقابلے میں کھڑے ہوتے. وہ جادوگر انہیں چاروں طرف سے گھیرتے اور اپنے اپنے جادو، اپنے اپنے کرتب دکھاتے، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا عصا ان سب کو نگل جایا کرتا. عالم آل محمد امام علی رضا علیہ السلام کی علمی شان یہ تھی کہ آپ نے ایک مجمع کو، یہ جو علمی اعتبار سے بڑے بڑے علماء کا مجمع تھا، بڑے بڑے دانشوروں کا مجمع تھا، تنہا ایسے مزلزل جواب سے خاموش کیا کہ پورا دربار اش اش کرتا. خود مامون حاکم وقت کا یہ کہنا ہے کہ میں نے ان سے یعنی امام علی رضا علیہ السلام سے بغیر صاحب علم اور فضل نہیں دیکھا. یہ ہے شخصیت عالم آل محمد امام علی رضا علیہ السلام. آپ کی شخصیت اس اعتبار سے بھی نمایاں ہے کہ آپ نے ایک حدیث ایسی بیان کی، وہ حدیث
ایسی ہے کہ جب آپ مدینے سے مرو کی طرف لے جائے جا رہے تھے تو نیشاپور میں آپ وارد ہوئے اور بار روایت 12,000 محدثین اہل کلام اکٹھا ہوئے اور آپ سے یہ تقاضا کیا کہ آپ کوئی حدیث بیان کریں جو آپ کوئی حدیث اپنے جد بزرگ کی بیان کریں. اس حدیث کے بیان کرنے کے سلسلے میں 2-3 نقطے آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں. پہلا نقطہ یہ کہ امام علی رضا علیہ السلام نے یہ حدیث بیان کی. اس حدیث سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے نسبی اور صلبی رابطے کا اعلان کیا، اور نہ کہ نسبی اور صلبی رابطے کے بارے میں بتایا بلکہ اپنے علمی رابطے کو بھی واضح طور سے بیان کیا کہ کسی شبہے کی گنجائش نہ رکھی جائے. آپ نے اتنے بڑے مجمع کے اسرار کے اوپر اپنی محمل سے اپنے چہرے کو نمایاں کیا اور یہ فرمایا کہ مجھ سے میرے پدر بزرگوار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان سے ان کے پدر بزرگوار امام جعفر صادق علیہ السلام نے، ان سے ان کے پدر بزرگوار امام محمد باقر علیہ السلام، ان سے ان کے پدر بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام، ان سے ان کے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام، ان سے ان کے پدر بزرگوار امیر المومنین امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان سے خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل نے، اور جبرائیل نے خود لوح محفوظ سے یہ حدیث مجھ تک پہنچائی ہے اور اس حدیث کو ارشاد فرمایا، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسن من دخل حسنی امن من عذاب. اللہ کا کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، یعنی میرا قاصل ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، یعنی خدا بند عالم ارشاد فرما رہا ہے، قال اللہ، یعنی یہ حدیث نہ صرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے رکتی ہے بلکہ اللہ کے قول تک پہنچا دی. یہ حدیث قدسی ہے. کلمۃ لا الہ الا اللہ فمن دخل حسنی، کلمۃ لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امن من عذابی، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، میرا مضبوط قاصل ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے بچ گیا. آپ نے اس حدیث کو روکا، تھوڑی دور بڑھے اور بڑھنے کے بعد میں پھر محمل سے چہرے کو باہر نکالا اور ارشاد فرمایا، بِشَرْطِهَا وَشُرُوطِهَا وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا، یعنی کلمہ لا الہ الا اللہ اللہ کا مضبوط قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا، یعنی میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اور یہ اللہ فرما رہا، لیکن میں، یعنی امام خود کہہ رہے ہیں کہ میں یہ فرما رہا ہوں کہ اس کی شرطیں ہیں، اور ان شرطوں میں سے ایک شرط میں ہوں، یعنی ولایت اللہ تک پہنچنے کے لیے ولایت امام سے آغاز کرنا لازمی ہے اور ضروری ہے. اگر ولایت امام کسی کے دل میں نہ ہو اور وہ ولایت امام کو تسلیم نہ کرتا ہو تو یہ حقیقت ہے کہ وہ خدا کے کلمے تک نہیں پہنچ سکتا، اور جو خدا کے کلمے تک نہیں پہنچ سکتا اس کا ٹھکانہ صرف جہنم. یہ ایک منزل ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اتصال کو بھی اس حدیث کے ذریعے آپ نے بیان فرمایا، اور حکومت وقت کو یہ ثبوت فراہم کیا کہ ہمارا رابطہ سلسلہ در سلسلہ رسالت مآب تک کیسے پہنچتا ہے، اور ہمارا رشتہ سلسلہ در سلسلہ وحی تک کیسے پہنچتا ہے، اور ہمارا رشتہ لوح و قلم تک کیسے پہنچتا ہے، اور ہمارا اتصال پروردگار عالم کی ذات تک کس طرح کا ہے. اب اگر ہمارے مقابلے میں لوگ آ رہے ہیں اور اپنی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں اور اپنی حاکمیت کا اعلان کر رہے ہیں تو انہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ ذات کون سی ذات ہے کہ جس کا نقطہ اتصال پروردگار عالم کی ذات سے اور رسالت مآب. آخر میں کچھ تربیتی پہلو جو امام رضا علیہ السلام کے یہاں ظاہر ہوتے ہیں، اور یہ اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے بھی کہ جو
جو جانشین پیغمبر اکرم ہوتا ہے اس کی شان کیا ہوتی ہے، اور اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے بھی کہ انسانیت کا تقاضا کیا ہے زندگی کے اندر۔ اپنے اخلاقی پہلوؤں کی ایک فہرست ہے، امام علیہ رضا علیہ السلام کے اخلاقی پہلوؤں کی ایک فہرست ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں۔ پہلی بات جو ہے ابراہیم ابن عباس سے یہ روایت نقل ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا، یہ یہیں سے اس روایت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ وہ گفتگو میں کبھی کسی کی دل آزاری کرتے یا کسی کی بات کو کاٹتے، اور آگے کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ کبھی بیٹھتے وقت کسی کے سامنے پاؤں پھیلایا کرتے، جو آپ کے سامنے بیٹھا ہے یا آپ کے پاس میں بیٹھا ہے آپ ان کا احترام کیا کرتے تھے، کسی کے سامنے دیوار سے ٹیک نہیں لگاتے تھے، ہرگز تھوکتے نہیں تھے۔ کتنی حیرت کی بات ہے کہ آج میڈیکل سائنس جو ہے یہ کہتا ہے کہ تھوکنے سے طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی۔ امام رضا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں یہ کام نہیں کیا، انہوں نے کبھی تھوکا نہیں، بلند آواز سے ہنستے نہیں تھے، صرف توسل کرتے تھے، مہمان کا احترام کرتے تھے، اس سے کوئی کام نہیں لیتے تھے، کھانے سے پہلے وضو کرتے تھے اور اپنے ہاتھوں کو خشک نہیں کرتے، اور کھانے کے بعد میں جب وضو کرتے تو اپنے ہاتھوں کو خشک کر لیا کرتے۔ امید ہے کہ ان اقوال سے، ان تربیتی باتوں سے ہم سبق لیں گے اور امام کی تعلیمیات سے فیضیاب ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل على محمد محمد وجہ ہم نہایت شکر گزار ہیں خواہر زویا سے کہ انہوں نے ایک بہترین اسپیچ کے ذریعے ہمارے معلومات میں اضافہ کیا۔ آئیے ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے ہم ایک باواز بلند نعرے صلوات پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد محمد وجل پر۔ جی ہاں عزیزوں، اس کے بعد ہم خواہر نہال فاطمہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ قصیدہ خوانی کے لیے تیار ہو جائیں، اور اس کے فوراً بعد ایک مناظرے کا انعقاد کیا گیا ہے جو خواہر زہرا کریں گی۔ ہاں عزیزو، جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام نے اپنے زندگی میں بہت سارے مناظرے کا سامنا کیا ہے، اور مامون جان بوجھ کر امام سے مناظرے کرواتا تھا تاکہ امام کو نیچا دکھا سکے۔ مامون ہمیشہ ہر مناظرے سے کچھ لمحہ پہلے امام کو باخبر کرتا تھا، اور مناظرے میں جو سامنے گروہ رہتے تھے محمد عباس اداری ان کو کچھ مہینے پہلے بتا دیا جاتا تھا، اور انہوں سے یہ بولتا تھا کہ تم لوگ سخت سے سخت سوال تیار کرو اور سخت سے سخت مسائل کھڑے کرو۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ جو امام کا دوستدار تھا وہ امام کے پاس بھاگتے بھاگتے آتا ہے اور کہتا ہے، یا ابن رسول اللہ، مناظرے کے لیے بہت لوگ آئے ہیں اور مامون نے آپ کو بلا بھیجا ہے۔ پھر امام کہتے ہیں، مناظرہ ہمارا ہو رہا ہے، تم کیوں گھبرائے ہوئے ہو؟ تو وہ شخص کہتا ہے، مولا آپ کو اچانک بلایا ہے اور وہ پوری تیاری سے آئے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں، کیا تم کو اپنے مولا کے علم پر بھروسہ نہیں ہے؟ دیکھو میرا چہرہ نہیں اترے گا بلکہ مامون کا چہرہ اتر جائے گا۔ ایسے ہی ایک مناظرہ ہے جو عصمت انبیاء کے بارے میں ہے۔ تو چلیے اس سے پہلے ہم خواہر نہال فاطمہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنے مدح سرائی سے ہمارے محفل کو 4 چاند لگا دیں۔ آپ ایک باواز بلند نعرے صلوات کے ذریعے ان کا استقبال کریے۔
اللهم صل على محمد وآل ڈسکنیکٹ کریے. محمد عجل فرجهم. اللهم صل على محمد وعلى صلوات بر محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ایک نجیران ہے، ایک نجف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے، ہم پلہ دونوں کی سخاوت قدرت کے میزان میں ہے، مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی ہے، مولا رضا اور مہدی دی میں فرق یہی معمولی ہے، ایک قرآن کھلا رکھا ہے، ایک ابھی جزدان میں ہے، ایک قرآن کھلا رکھا ہے، ایک ابھی جزدان میں ہے، جف میں میرا علی ہے، ایک علی ایران میں ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. شام و سحر ہے میرے لبوں پر بس یہ وظیفہ، مولا رضا مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا، تیری ضمانت میں رہتی ہوں، مجھ کو کسی کا خوف نہیں، تیری ضمانت میں رہتی ہوں، مجھ کو کسی کا خوف نہیں، باندھ رکھ میں نے تیرے نام کا سکہ، مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا، اس کی نظر ویران ہو جائے یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں، اس کی راہوں میں یہ تو کبھی ممکن ہی نہیں، جس کی آنکھوں میں بس جائے آپ کا روزہ، مولا رضا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا، چھوڑ کے روزے کو جاتے ہیں
مسلمان کعبے کو چھوڑ کے آپ کے روزے کو جاتے ہیں مسلمان کعبے کو، جب کعبے کا کعبہ آپ کا روزہ مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا، خادم کعبہ اور امام کعبہ سے بھی برتر ہے، آپ کے در پر بیٹھے ہوئے دربان کا رتبہ مولا رضا، مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا۔ پوچھا کسی نے فرش زمیں پر خلد کہاں پر اتری ہے، دے دیا میں نے فوراً ہی مشہد حوالہ، مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا یا مولا رضا، صلوات بر محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج۔ ہم بہت شکر گزار ہیں خواہر نہال فاطمہ سے، اور ابھی ہم درخواست دیتے ہیں خواہر نہال فاطمہ کو اور خواہر زہرا کو کہ وہ اپنے مناظرے کے ذریعے ہمارے معلومات میں اضافہ کرے۔ آپ ایک باواز بلند نعرے صلوات کے ذریعے ان کا استقبال کریے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خواہر نہال فاطمہ۔ مامون نے امام رضا علیہ السلام کے ساتھ کئی مناظرے کیے، اور ان مناظروں کے پیچھے مامون کا مقصد صرف امام رضا علیہ السلام کی رسوائی اور نعوذ باللہ ان کی ذلت کرنا ہوا کرتا تھا، لیکن وہ چاہے کتنے ہی مناظرے کر لیتا، وہ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوا۔ ایک مرتبہ اسی طرح سے مامون نے امام رضا علیہ السلام سے انبیاء کی عصمت کے سلسلے میں مناظرہ کیا۔ اس نے امام سے کہا، یبن رسول اللہ، کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں؟ بے شک وہ معصوم ہے، ایسا ہی ہے۔ تو پھر اس قرآن آیات کا کیا مطلب ہے؟ پھر آدم نے اپنے رب کی معصیت کی اور وہ بہک گئے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آدم کے بارے میں کہا کہ وہ بہک گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمیں بتائیے۔ خداوند عالم نے اپنی اس آیت میں فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو اور یہاں کی طیب و حلال چیزوں میں جو چاہے تم پسند کرو اور اسے کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ یعنی خداوند عالم نے حضرت آدم کو ایک خاص درخت کے قریب نہ جانے کا حکم دیا تھا، اور یہ درخت بتایا جاتا ہے کہ یہ گندم کا درخت تھا، لیکن ساتھ میں خداوند عالم نے فرمایا کہ کہیں تم دونوں یعنی حضرت آدم اور حوا کہیں ظالموں میں سے نہ ہو جاؤ، ان لوگوں میں سے نہ ہو جاؤ جو ناانصافی کرتے ہیں اپنے ساتھ۔ بس حضرت آدم اور ان کی زوجہ جناب حوا اس جنت میں رہتے رہے، لیکن ایک روز شیطان جو ہے اس نے ان پر وسوسہ کیا
اس نے ان سے کہا کہ خداوند عالم نے تمہیں اس درخت کے قریب نہ جانے سے منع کیا ہے، اور صرف اس لیے منع کیا ہے کہ کہیں تم ملائکہ نہ بن جاؤ، یا پھر کہیں تم ان شخصیتوں کا درجہ نہ حاصل کر لو جو کہ ابدی زندگی اپنی گزارنے والی ہیں۔ اور اس نے ان سے کہا کہ تمہیں اس درخت کے قریب نہ جانے کے لیے کہا ہے، لیکن تم دوسرے درخت جا سکتے ہو۔ حضرت نے جب یہ سنا تو انہوں نے اور حضرت حوا نے جو ہے دوسرے درخت یعنی جو کہ ہم جنس تھا اس درخت کا، اس درخت پھل کھایا۔ دیکھو اس درخت کے قریب جانے سے خود کیا۔ دوسری بات یہ، شیطان نے جو ہے ان کے سامنے قسم کھائی، اللہ کی قسم کھائی، اور اللہ کی قسم کھاتے ہوئے کہا کہ میں تمہارا جو ہے بہت ہی مخلص نصیحت کرنے والا ہوں۔ حضرت آدم اور حوا جب سے وجود میں آئے تھے، جب سے خداوند عالم نے انہیں خلق فرمایا تھا، انہوں نے کبھی کسی کو بھی جو ہے خداوند عالم کے نام کی جھوٹی قسم کھاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ لہٰذا جب شیطان نے ان سے یہ کہا کہ میں تمہارا مخلص نصیحت کرنے والا ہوں اور خداوند عالم کی قسم کھائی، جھوٹی قسم کھائی، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو سچی قسم کھا رہا ہے، کیونکہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم انہوں نے کبھی نہیں سنی تھی۔ لہٰذا وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے اور ایک ہمجنس درخت میں سے اس کا پھل کھا لیا۔ اور چونکہ خداوند عالم نے انہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا، لہٰذا یہ ان کی طرف سے ایک خطا سرزد ہوئی، نہ کہ ایک بہت بڑا گناہ جس کی وجہ سے خداوند عالم انہیں جو ہے جہنم میں داخل کر دیتا یا اس کی آگ میں پھینک دیتا۔ اور ان کی طرف سے جیسا کہ معصومین علیہ السلام کی جانب سے ہم پر آیا ہے کہ ایک ترک اولا تھا، یعنی کہ ایک بہتر بات کو کسی اس سے کمتر بات کے لیے جو ہے چھوڑ دینا، یعنی کہ بہتر بات کو چھوڑ دینا اور کمتر بات کو پسند کر دینا، بس یہ گناہ نہیں تھا۔ یہ جواب سن کے مامون نے کہا، بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی رسول اللہ کے فرزند ہیں۔ اچھا پھر مجھے اس آیت کے بارے میں بتلائیے، آپ کہتے ہیں کہ انبیاء معصومہ سے کیوں فرمایا، جہاں اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جب رات نے انہیں ڈھانک لیا تو انہوں نے ایک ستارے کو دیکھا تو انہوں نے فرمایا یہ میرا رب ہے۔ ایسا حضرت ابراہیم نے کیوں کہا؟ حضرت ابراہیم نے ایک ستارے کو اپنا رب کیوں کہا؟ جیسا کہ امام رضا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، وہ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم جو ہے کئی سال اپنی قوم سے جو ہے پوشیدہ رہے تھے، اس لیے کہ ان کی پوشیدہ ولادت ہوئی تھی اور ان کی ماں نے جو ہے انہیں ایک غار میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ جب ایک مرتبہ وہ اپنے قوم کی درمیان ظاہر ہوئے تو ستاروں کی خصوصاً وینس نام کے پلانٹ کی پرستش کیا کرتی تھی، اور ایک گروہ جو ہے وہ سورج کی پرستش کیا کرتا تھا اور ایک گروہ چاند کی پرستش کیا کرتا تھا۔ جب انہوں نے ان لوگوں کو ستاروں کی پرستش کرتے ہوئے دیکھا، یعنی وینس نام کے پلانٹ کو دیکھا، تو یہ مغرب کے بعد کا وقت تھا جب حضرت ابراہیم نے رہا تھا۔ اس وقت حضرت ابراہیم کا قول جو قرآن میں درج ہے وہ یہ کہ انہوں نے یہ کہا اور اس انداز میں کہا کہ انہوں نے طنز کرنے کے انداز میں ایسا کہا تھا، اور اس کے بعد جو ہے ان کا قول یہ بھی نقل کیا جاتا ہے کہ یہ تو زوال کر گیا اور میں زوال کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہوں، یعنی کہ جب اس کی چمک بجھ گئی اور وہ ان کے سامنے سے آسمان سے زائل ہو گیا، تب حضرت ابراہیم نے اس طرح کا جملہ کہا، یعنی کہ انہیں یہ نہیں کہا تھا کہ یہ میرا رب ہے، ایز اے اسٹیٹمنٹ نہیں کہا تھا، بلکہ انہوں نے جو ہے طنز کرتے ہوئے کہ ایسی مخلوق کیسے میرا رب ہو سکتی ہے، ایسی مخلوق خالق کائنات کیسے ہو سکتی ہے کہ میں اس کی پرستش کروں۔ اور اسی طرح سے انہوں نے باقی دو گروہوں کے بھی آرگیومنٹس کو اسی طرح سے ان کے سامنے ان کے لیے بہت ہی اچھی طریقے سے بہت ہی مطمئن بخش جواب دے کے رد کر دیا۔ امام کا جواب سن کے مامون نے کہا، آفرین آفرین ابن رسول اللہ، کتنا بہترین جواب دیا ہے آپ نے۔ لیکن اب مجھے حضرت ابراہیم کے اس قول کے بارے میں بتلائیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کہا، اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو کس طرح سے مردے کو زندگی عطا کرتا ہے، تو اللہ نے ان سے کہا کیا تم ایمان نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا
ایمان تو رکھتا ہوں، بس اپنے اطمینان کے لیے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے اللہ سے کیوں کہا؟ اس کا جواب دیجیے۔ تو جیسا کہ امام نے اس کا جواب عطا فرمایا وہ یہ تھا کہ خدا عالم نے پہلے ہی حضرت ابراہیم کو یہ وحی کر کے بتا دیا تھا کہ میں اپنے بندوں میں سے میں نے ایک شخص کو منتخب کیا ہے کہ وہ میرا خاص دوست یعنی خلیل ہے، اور وہ خاص دوست یعنی خلیل ایسا ہے کہ اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا کہ میں مردوں کو جو ہے زندہ کر دوں اس کے لیے، تو میں ضرور بضرور اس کی اس دعا کو اور اس کے اس سوال کو جو ہے پورا کروں گا، اس کا جواب ضرور دوں گا، یعنی مردے کو زندگی عطا کروں گا۔ حضرت ابراہیم کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں میں تو وہ خلیل نہیں، اس لیے کہ حتمی طور پر خداوند عالم نے انہیں انفارم نہیں کیا تھا۔ لہٰذا جب ان کے دل میں خیال آیا تو انہوں نے سوچا کیوں نہ میں اس چیز کو آزما لوں، یعنی کہ میں پتا کر لوں کہ حتماً میں ہی وہ شخص ہوں جسے خداوند عالم نے پسند کیا ہے خلیل کے طور پر۔ تو اگر میں مردوں کو زندگی دینے کا سوال کروں گا تو خداوند عالم اگر میں وہ دوست ہوں گا تو ضرور بضرور جو ہے میرے اس سوال کا جواب مجھے دے دے گا۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے خداوند عالم سے یہ درخواست کی کہ اے پروردگار مجھے بتا کہ تو مردوں کو زندگی کیسے دیتا ہے۔ اور جب خداوند عالم نے ان سے یہ سوال کیا کہ کیوں اے ابراہیم، کیا تمہیں یقین نہیں ہے، یعنی یہ بات اس وجہ سے نہیں تھی کہ تمہیں اس بات میں یقین نہیں ہے کہ میں مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خیال پر تھا کہ اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ تم ہی وہ دوست ہو جسے میں نے اپنے لیے خلیل اللہ بنایا ہے۔ بس پروردگار عالم کے سوال پر حضرت ابراہیم نے یہ فرمایا کہ نہیں، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے کہ میں ہی وہ شخص ہوں جسے تم نے خلیل کے طور پر پسند کیا ہے۔ اور پھر اس کے بعد خداوند عالم نے ان سے یہ فرمایا کہ وہ جا کر جو ہے 4 مختلف پرندوں کو لے کر آئیں اور ان کو ذبح کریں اور ان کے گوشت مخلوط کر کے مختلف پہاڑوں پر ڈال دیں، اور پھر ان کو جب پکاریں تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایسا ہوا کہ حضرت ابراہیم نے جب ان کو پکارا تو ان کی روح ان میں واپس جو ہے خداوند عالم نے واپس کر دی اور انہیں زندہ کر دیا، اور وہ پرندے اپنی اصل شکل میں پرواز کرتے ہوئے حضرت ابراہیم کے پاس آ گئے۔ امام علیہ السلام کا جواب سن کے مامون نے اس طرح کہا، سبحان اللہ، کیا بہترین جواب ہے، بے شک ایسا ہی ہے اے ابو الحسن۔ اب مجھے اس کا جواب دیجئے جہاں خداوند عالم فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ نے اسے ایک مکہ مارا اور وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اور حضرت موسیٰ نے فرمایا یہ تو شیطان کے عمل میں سے ہے۔ حضرت موسیٰ نے اپنے عمل کو شیطان کا عمل کیوں کہا جبکہ وہ تو نبی اور معصوم تھے؟ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے شہر میں پہنچے جو کہ فرعون کے شہروں میں سے ایک تھا اور وہاں کے لوگ انہیں زیادہ نہیں پہچانتے تھے، جب وہ وہاں داخل ہوئے تو انہوں نے 2 افراد کو لڑتے جھگڑتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے سے جھگڑ رہے تھے، فزک فائٹ چل رہی تھی۔ تو وہاں پر ایک ان کا مومن تھا جو ان میں ایمان لایا تھا اور دوسرا جو ہے ان کا دشمن تھا۔ جیسے ہی اس مومن نے حضرت موسیٰ کو دیکھا فوراً انہیں مدد کے لیے پکارا، اور حضرت موسیٰ آگے بڑھے کیونکہ دوسرا والا دشمن تھا، اور انہوں نے جو ہے اپنا ہاتھ آگے کر کے جو ہے اس شخص پر مارا، اور جیسے ہی مارا وہ وہیں کا وہیں فوت ہو گیا۔ وہ اس وجہ سے فوت نہیں ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے مارا تھا، بلکہ خداوند عالم نے اس کی قضا اسی وقت لکھی ہوئی تھی، یعنی کہ اس کا فوت ہونا اس وقت میں پہلے سے ہی اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ اور جیسے ہی اسے مکہ مارا وہ ڈھیر ہو گیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول جو قرآن میں درج ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ تو شیطان کے عمل میں سے ہے۔ یہاں پر نبی موسیٰ اپنے عمل کو یعنی اپنے مکہ مارنے کے عمل کو جو ہے شیطان کا عمل نہیں بتا رہے تھے، بلکہ وہ جو 2 افراد جھگڑا کر رہے تھے تو اس جھگڑے فساد کو شیطان کا عمل بتا رہے تھے کہ یہ جو جھگڑا فساد ہے وہ شیطان کی جانب سے ہے۔ امام کا جواب سن کے مامون نے کہا، یبن رسول اللہ، کتنا بہترین اور اطمینان بخش جواب دیا ہے۔ مجھے پھر اس آیت کے بارے میں بتائے گے جب موسیٰ اس جگہ پر آئے اور انہوں نے اللہ کو مخاطب فرمایا اور کہا، اے میرے رب، تو اپنے آپ کو مجھے دکھا دے تاکہ میں تیری طرف نظر کر سکوں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ موسیٰ ابن عمران جو اللہ کے حجت تھے اور جو اولو العزم پیغمبروں میں سے تھے، انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ تو دکھائی نہیں دے سکتا، تو پھر انہوں نے ایسا سوال کیسے پوچھ لیا اللہ سے؟
جیسا کہ امام نے اس کا جواب دیا، بات یہ تھی کہ جب خداوند عالم نے حضرت موسیٰ کو کلام کرنے کے لیے جو ہے پہاڑ پر بلایا تھا اور اس کے بعد حضرت موسیٰ اپنے قوم کی طرف واپس پلٹے، تو انہوں نے جا کر اپنی قوم سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا ہے، میں اللہ کا کلیم ہوں۔ تو ان کی قوم نے ماننے سے انکار کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ جب تک ہم خود اس کے الفاظ اور اس کی آواز کو نہیں سنیں گے کہ وہ آپ سے کلام کر رہا ہے، تب تک ہم آپ میں ایمان نہیں لے کر آئیں گے کہ واقعی آپ کلیم اللہ ہیں، آپ سے اللہ نے کلام کیا ہے۔ لہٰذا ان کی قوم جو کہ 7 لاکھ پر مشتمل تھی، اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 70,000 کا پہلے انتخاب کیا، اس 70,000 میں سے انہوں نے 7,000 کا انتخاب کیا، اور ایسا کرتے کرتے آخر میں 70 افراد کو منتخب فرمایا کہ وہ ان کے ساتھ جائیں اور اس پہاڑ پر جائیں جہاں پر خداوند عالم نے ان کے ساتھ کلام کیا تھا۔ اور یہ 70 افراد جو ہے بہت ہی نیک، بہت ہی صالح افراد مانے جاتے تھے، بہت ہی متقی افراد مانے جاتے تھے۔ لیکن ہم پھر بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قول کا انکار کیا اور ان کی نبوت کا اقرار کرنے کے باوجود یہ بات ماننے سے انکار کی کہ خداوند عالم نے ان سے کلام کیا تھا۔ بس حضرت موسیٰ ان 70 افراد کو لے کر طور سینا پر پہنچے۔ جب طور سینا پر پہنچے تو ان سے کہا کہ تم یہیں نیچے پہاڑ پہ یعنی زمین پر کھڑے رہو پہاڑ کے اطراف میں چوٹی پر جا کر جو ہے اللہ سے کلام کرتا ہوں۔ اور جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے تو اس کے بعد خداوند عالم نے ان سے کلام کیا، اور اس طرح سے کلام کیا کہ اس کی آواز ہر ایک کو سنائی دے رہی تھی۔ ان لوگوں نے جو کہ نیچے زمین پر تھے یعنی پہاڑ کے سب سے نچلے سطح پر تھے، وہاں پر ان کو سامنے سے، پیچھے سے، داہنی جانب سے، بائیں جانب سے، اوپر سے، نیچے سے، ہر طرف سے اللہ کے کلام کی آواز آتی تھی۔ پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ ان کے پاس آئے، لیکن انہوں نے ہٹ دھرمی دکھائی اور یہ کہنے لگے کہ ہم اب بھی نہیں مان سکتے کہ یہ خداوند عالم کی آواز تھی۔ آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو ہمارے لیے ظاہر کر دے، وہ اپنے آپ کو دکھا دے ہمارے لیے، تب جا کر ہم آپ میں یقین کریں گے اور ایمان لے کر آئیں گے۔ بس خدا نے تب اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھانا چاہا کہ اے لوگوں، اس طرح کا سوال نہ کرو، تم خداوند عالم ان آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا ہے، لا تدرکہ الابصار، اسے آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں، وہ ہم جیسا نہیں ہے، وہ مخلوق کا نہیں ہے کہ وہ دکھائی دے۔ لیکن ان لوگوں کا اصرار بڑھتا گیا، جب ان کا اصرار بڑھتا گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خداوند عالم کی بارگاہ میں جو ہے درخواست کی، اے پروردگار، تو دیکھ رہا ہے کہ یہ مجھ سے کس بات کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تو اپنے آپ کو ان کے لیے ظاہر کر دے، اے پروردگار میں تجھ سے یہ سوال نہیں کر سکتا۔ لیکن خداوند عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے موسیٰ، مجھ سے وہ سوال کرو جو ان لوگوں نے تم سے کرنے کے لیے کہا ہے، لیکن جان لو کہ تم یا یہ کبھی مجھے نہیں دیکھ سکیں گے، اور جب تم سوال کرو گے تو اے موسیٰ ان سے کہنا کہ یہ اس پہاڑ کی طرف نظر کریں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ جائے یعنی قائم مقام رہ جائے تب وہ مجھے دیکھ پائیں گے، لیکن یہ کبھی نہیں ہوگا کیونکہ میری تجلی اس پہاڑ پر ظاہر ہو جائے گی اور یہ پہاڑ جو ہے ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ سوال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا کہ اے پروردگار، تو مجھے اپنے آپ کو دکھا دے، اور اس کے فوراً اللہ کی تجلی اس پہاڑ پر اس طرح سے ظاہر ہوئی کہ وہ پہاڑ جو ہے دھول مٹی میں تبدیل ہو گیا، اور حضرت موسیٰ جو ہے وہاں غش کھا کر گر پڑے، اور تمام کے تمام لوگ جو ہے وہاں پر جو ان کے ساتھ آئے ہوئے تھے وہ سب فوت ہو گئے۔ پھر جب غش سے افاقہ ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست کی، اے پروردگار، تو انہیں دوبارہ سے زندگی عطا فرما، ورنہ جب میں اپنی قوم کی طرف واپس پلٹوں گا تو لوگ پر الزام ٹھہرائیں گے کہ تم ان افراد کو اپنے ساتھ لے گئے اور تم نے ان کا قتل کر دیا، کیونکہ تم اپنے ساتھ دلیل پیش کرنے میں ناکام رہے۔ لہٰذا خداوند عالم نے ان کی روحوں کو ان کے جسم میں واپس جو ہے دفن کیا اور وہ زندہ ہو گئے، اور پھر ان لوگوں نے اقرار کیا کہ خداوند عالم دیکھا نہیں جا سکتا ہے۔ جواب سن کے مامون نے کہا،
بے شک یا ابن رسول اللہ آپ نے درست فرمایا، لیکن آپ یہ بتلائیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے جب فرمایا تو اس کے پیچھے اس کا مقصد کیا ہے کہ جب اس نے رسول اللہ کے سلسلے میں کہا جسے اللہ کا فضل اور آپ کا کرم عطا کیا گیا ہے کہ تم اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھو اور اللہ کا خوف کرو، لیکن آپ نے اپنے دل میں اس بات کو چھپایا جو کہ اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ آپ لوگوں سے خوف کر رہے تھے، لیکن بہتر تو یہ تھا کہ آپ اللہ سے خوف کرتے، اللہ سے تقوی اختیار کرتے۔ اس کا مجھے اطمینان بخش جواب دیجیے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جو ہے اپنے گود لیے بیٹے آزاد کردہ غلام زید ابن حارث کے گھر گئے تو وہاں پر انہیں جو ہے زینب یعنی زید کی بیوی جو کہ رسول اللہ کی کزن بھی ہوا کرتی تھی وہ نظر آئی جب وہ وضو کر رہی تھی۔ ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پاک و منزہ ہے وہ خدا جس نے تمہیں خلق فرمایا ہے، اور پھر وہاں سے چلے گئے۔ جب زید گھر آئے تو زینب نے یہ بات جو ہے زید کو بتائی۔ زید کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی کہ آخر رسول اللہ نے کیا کہا، اور انہیں ایسا محسوس ہوا کہ زینب کی خوبصورتی کو دیکھ کر رسول اللہ نے اس طرح کا جملہ کہا ہے، اور وہ شاید زینب کو چاہتے ہیں۔ اب زید جو ہے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد جو ہے ان سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، میری بیوی بہت بد اخلاق ہے اور میں اس سے طلاق چاہتا ہوں۔ اس وقت رسول اللہ نے زید سے کہا تم اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھو اور خدا کا تقوی اختیار کرو، یعنی خدا سے ڈرو۔ جہاں تک رسول اللہ کے اس جملے کی بات تھی وہاں پر معصومین علیہ السلام نے یہ بتایا کہ رسول اللہ کا اس جملے سے مراد یہ تھا کہ اس وقت کی قوم جو ہے، اکثر ہم قرآن میں بھی پڑھتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور چونکہ زینب بہت زیادہ خوبصورت تھی، بہت زیادہ حسین و جمیل تھی، لہٰذا لوگوں کے درمیان جو ہے اس طرح کا خیال تھا کہ شاید زینب بھی جو ہے فرشتوں میں سے ہیں اور وہ خدا کی بیٹی ہیں۔ بس رسول اللہ نے اپنے اطراف میں جتنے افراد کھڑے ہوئے انہیں سن رہے تھے ان کو اور زینب کو یہ بتانا چاہا تھا کہ خداوند عالم اس سے کہیں پاک و منزہ ہے کہ وہ بیٹیاں رکھے، یعنی وہ اس کی اولاد ہو۔ اللہ تعالیٰ مخلوق کی صفت نہیں رکھتا بلکہ وہ خالق کی صفت ہے۔ بس انہوں نے یہ جملہ کہا تھا۔ اس کے بعد جب خداوند عالم نے جو قرآنی آیت میں یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے دل میں بات چھپائی، تو بات یہ تھی کہ خداوند عالم نے رسول اللہ کو پہلے سے ہی وحی کر دی تھی کہ ان کی بیویوں کی تعداد کتنی ہوگی، اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ زینب ان کی بیویوں میں سے ایک بیوی ہوگی۔ رسول اللہ نے اس بات کو اپنے دل میں رکھا اور کبھی کسی سے عیاں نہیں کیا، اس بات کو جو ہے لوگوں تک نہیں پہنچایا کہ کہیں لوگ جو ہے یہ سن کر رسول اللہ پر یہ الزام لگانے لگے کہ پہلے تو اپنے غلام کو آزاد کرتے ہیں، اسے اپنا بیٹا بناتے ہیں، اور پھر بعد میں اسی ہی بیوی کو چاہتے ہیں، یہ بیوی اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ بس رسول اللہ نے یہ بات نہیں عیاں کی، لیکن خداوند عالم کو معلوم تھا کہ آخرکار زید اور زینب کا طلاق ہو جائے اور اس کے بعد زینب جو ہے رسول اللہ کی زوجیت میں آ جائیں گی۔ تو جو بات رسول اللہ نے اپنے دل میں چھپائی تھی وہ خداوند عالم کی جانب سے وہ وحی تھی جو پہلے ہی اللہ نے اپنے حبیب کو کر دی تھی، اور نہ کہ یہ بات کہ وہ زینب کو پسند کرتے تھے جیسا کہ لوگوں کو خیال میں آتا ہے۔ بس امام کے تمام جوابات سن کر مامون ہمیشہ کی طرح یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ آپ نے مجھے سکون اور چین عطا کیا اور میرے تمام شک و شبہات کو دور کیا، اور جس کے بارے میں بھی مجھے تھوڑا سا بھی شک و شبہ تھا اس کی وضاحت میرے لیے فرما دی، اور خداوند عالم اپنے انبیاء اور دین اسلام کی خاطر آپ کو بہترین جزائے خیر عنایت فرمائے۔ آپ نے دیکھا کہ اہل بیت علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذلیل اور رسنے کی خاطر تمام بادشاہوں نے، یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد سے لے کر جو ہے آج تک کے تمام بادشاہوں نے، تمام حکمرانوں نے کس طرح سے
اہل بیت علیہ السلام کی عزت کو گھٹانا چاہا، ان کو ذلیل و خوار کرنا چاہا، لیکن خداوند عالم بہتر جانا ہے کہ وہ رسالت کو کہاں محفوظ کر کے رکھتا ہے، اور خداوند عالم اپنے حبیب اہل بیت علیہ السلام کی ہر وقت حفاظت فرماتا ہے، اور انہیں وہ علم عطا کیا ہے جس کے وجہ سے ان کا دشمن خود اپنے ہی منصوبے میں پھنس جاتا ہے اور ذلیل و خوار ہو کر رہ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو یہ مناظرہ پسند آیا ہوگا، اور یہ مناظرہ وہ ہے جس میں سے بہت ساری باتیں جو ہیں ہم نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی۔ آپ لوگ جو ہے عیون اخبار رضا جس میں یہ مناظرہ موجود ہے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں، اور ایسے کئی مناظرے اس کتاب میں موجود ہے جس کا مطالعہ کر کے آپ زیادہ مستفید ہو سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہم خواہر زہرا اور خواہر نہال فاطمہ سے بہت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس مناظرے کے ذریعے ہمارے عصمت انبیاء میں اور ہمارے علم میں اضافہ کیا۔ واقعی بہت نئے بات تھے، بہت نئے گفتگو تھی جو ہم نے پہلے نہیں سنا تھا۔ اب ہمارا محفل اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ ہم آپ سب سے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت ہمارے اختیار میں رکھا۔ امام کا ایک واقعہ ملتا ہے، یہ واقعہ وہ شخص بیان کر رہا ہے جو سنی مذہب تھا، اور امام کا شتر بان تھا، اور امام کو انہیں مدینے سے لے کر خراسان تک لایا تھا۔ جب امام خراسان پہنچ گئے تو امام نے اس کا پورا کرایہ ادا کیا۔ اس شخص نے امام سے کہا کہ مولا ایک نوشتہ ہم کو دے دیجئے تاکہ ہم اسے تبرکن اپنے پاس رکھے۔ تو امام نے اس کو لکھ کر دیا، ہم آل محمد کو دوست رکھو اگرچہ تم خطا کار کیوں نہ ہو، اور ہمارے شیعوں اور محبوں کو دوست رکھو اگرچہ وہ خطا پر کیوں نہ ہو۔ اس واقعے سے ہمیں کچھ درس ملتا ہے کہ جب امام ایک سنی کو نصیحت کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ شیعہ سے تو اور زیادہ توقع ہوگی کہ امام کی باتوں پر عمل کریں۔ دوسرا یہ کہ ہم ایسے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہمارے درمیان دین پر اچھے سے عمل نہیں کرتا تو ہم فوراً، یا حجاب نہیں کرتا تو ہم فوراً اس کو بائیکاٹ کر دیتے ہیں اور اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ ہم کو اپنے اخلاق کے ذریعے اسے صحیح دین بتانا چاہیے۔ اور اگر ہم ایک دوسرے پر تہمت لگاتے ہیں یا غیبت یا چغل خوری کرتے ہیں تو اس روایت کے مطابق ہمیں وہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ اور آخر میں امام نے کہا تھا کہ آل محمد کو دوست رکھو، یعنی آل محمد کا آخری سلسلۃ الذہب کی کڑی، یعنی ہمارے زمانے کے امام آج بھی پردہ غیب میں ہے۔ ہم گرچہ گنہگار اور خطا کار ہیں لیکن ہم کو اپنے امام سے محبت کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان کے ظہور اور ان کے سلامتی کے لیے دعا کرنا چاہیے، اور ہمیشہ دل میں یہ بات رکھنا چاہیے، یہ دعا رکھ کرنا چاہیے کہ مولا ہمیں ویسے ہی بنا دیجئے جس طرح سے آپ چاہتے ہیں۔ مولا ہمیں ان راستوں پر گامزن کریے جس کا منزل آپ ہو، اور ان چیزوں سے ہماری حفاظت کریے جو ہمارے دین کے لیے مضر ہے۔ جیسے کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم آخر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ بی بی معصومہ قم کو کریمہ اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے۔ سخی اسے کہتے ہیں جو سوال کے بعد عطا کرتا ہے، لیکن کریم اسے کہا جاتا ہے جو سوال کا بھی سوالی کو زحمت نہیں دیتا ہے اور عطا کر دیتا ہے۔ اے بی بی معصومہ، اے ہمشیر رضا، ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ جلد از جلد ہمارے زمانے کے امام کا ظہور ہو جائے اور ہم ان کے آبان اور انصار اور ان کے شیعوں میں شمار کیے جائیں۔ بی بی اس لا علاج مرض کو اس کائنات سے ختم فرما دیجئے اور جلد از جلد ہمیں عراق، ایران اور سیریا کی زیارت نصیب فرمائیے۔ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اگر کربلا جانے کی تمنا ہے تو امام رضا سے مانگو، مولا
اب تو راستے بھی بند ہے اور ایسے حالت ہے کہ شاید ہم محرم میں بھی مجالس حسین برپا نہیں کر پائیں گے۔ اے زامن آہو، آپ اس مرض کو ختم کر دیجئے۔ مولا آپ دعا کریے کہ خدا آپ کے بیٹے اور اس دنیا کے منجی کو جلد از جلد بھیج دے تاکہ ہم سب ساتھ میں کربلا میں محرم کر پائیں۔ اللہم ارزقنا عفوا والعافیت والمنافات فی الدنیا والدین والآخرہ بحق محمد وعطرت الطاہرہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد